إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. محترم حاضرین، اس دنیا کی زندگی میں آپ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ اگر اندھیرا نہ ہو تو اجالے کی اہمیت کا پتہ نہ چلے، اگر رات نہ آئے تو دن کی کیا اہمیت ہے اس کا اندازہ نہ ہو سکے، اگر سردی نہ آئے تو گرمی کی ضرورت اور گرمی نہ آئے تو سردی کی کیا ضرورت ہے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک یہی حال خیر اور شر کا بھی ہے. ہم بہت ساری اچھی چیزیں جانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خراب چیزیں ہیں، خیر کو جاننے کے ساتھ ساتھ شر کو بھی جب تک نہیں جانیں گے تب تک خیر کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے ہمیں راہ راست پر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرک اور کفر سے بچا کر کے ایمان اور اسلام کی دولت اور توحید کی نعمت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھ کر کے سنت پر اور صحیح عقیدے پر قائم رکھا ہے. یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت یہی ایمان کی نعمت اور سنت پر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی نعمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت ہی پر لوگوں کو خوشی منانا چاہیے. اگر خوشی منانا ہو، خوش ہونا ہو تو اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کے احسانات پر خوشی منائیں.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو بیان کرو۔ جب تک ہم احساس نہیں کریں گے تب تک کیا بیان کریں گے؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کتنے طریقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ صرف مسلمانوں کے اندر دیکھیں گے تو کتنے عقیدے اور کتنے فرقے، کتنے گروہ، کتنی ٹولیاں پائی جاتی ہیں۔ سب اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان سب کے درمیان اتنا فرق ہے، ان سب کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ آگ اور پانی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو حق دیا ہے تو باطل ہے کیا، اللہ نے ہم کو خیر پر رکھا ہے تو شر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنت پر رکھا ہے تو بدعت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لا یعرف الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جو شخص جاہلیت کو نہیں جانے گا وہ اسلام کو نہیں جان سکتا۔ یہ جاہلیت کیا ہے؟ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے، شرک کا، کفر کا، بدعات و خرافات کا، اس دور کو جب تک انسان نہیں جانے گا تب تک اسلام کی اہمیت کا اندازہ اس کو نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا کہ وہ بِضِدِّہَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْیَاءُ، ہر چیز جو ہے اپنے مخالف چیز کے سامنے نکھر کر کے پہچان میں آتی ہے۔ تو جب تک شر کو نہیں جانیں گے تب تک خیر کو نہیں سمجھ سکتے، جب تک تاریکی کو نہیں دیکھیں گے تب تک اجالے کا احساس نہیں ہوگا۔ تو دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ کیسے کیسے لوگ، کیا کیا ان کے عقائد ہیں، کیا کیا ان کے اعمال ہیں، کیا کیسی ان کی زندگی ہے، اور کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ، ہر فرقہ یہی سمجھتا ہے کہ بس جو کچھ میرے پاس ہے وہی صحیح، وہی حق ہے، اسی پر وہ مگن ہے، اسی پر خوش ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کہ انسان کا برا عمل بھی اس کو مزین کر کے دکھلا دیا جاتا ہے تو اس کو وہ اچھا سمجھتا ہے، غلط کام کو بھی وہ اچھا سمجھتا ہے، خوشنما بنا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو عمل کے اعتبار سے بڑے گھاٹے میں۔ یہ کون لوگ ہیں جو بڑے گھاٹے میں ہوں گے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، جو اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں ان کی ساری کوشش، ان کا سارا عمل رائگاں جانے والا ہے، بیکار جانے والا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے گمان کے مطابق وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ سب ان کا عمل بیکار جائے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، اس دین کے اندر ہر چیز کو بیان کر دیا گیا۔ یہ دین بڑا آسان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس دین میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یہ سب بتلا دیا گیا ہے۔ وہ صرف اپنے مزاج اور اپنی پسند سے ہمیں نہیں کرنا ہے، چاہے عبادت کا معاملہ، خاص طور سے عبادتوں کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے کہ شریعت نے جیسے بتلایا ویسے ہی کرنا ہے، اس میں ہماری اپنی پسند اور ناپسند کا
اپنے انتخاب اور عدم انتخاب کا کوئی ہمیں اختیار نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ لیس کل من قصد الصواب اصابہ، صرف نیت صحیح ہونے سے آپ کا عمل صحیح نہیں ہو جائے گا کہ ہماری نیت اچھی ہے چلو یہ بھی کر لو، نیت اچھی ہے یہ بھی کر لو، نہیں، نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جو عمل، جو عبادت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوتی، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں، وبال جان بنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کو لے لیجئے، نماز پڑھا کر کے سکھا کر کے ہر طریقے سے بتلایا، اور یہ بھی کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں نماز میں اپنے من سے کوئی کام نہیں کرنا ہے، جیسے جیسے ہمیں بتایا گیا۔ کیسے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، ساری تفصیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ آپ نے حج کیسے کیا، حج کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، یعنی جیسے مجھ کو حج کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو ویسے ہی تمہیں حج کرنا ہے، اپنے من سے نہیں۔ کب جو ہے منا جانا ہے، کب مزدلفہ جانا ہے، کب عرفات جانا ہے، کب قربانی کرنی ہے، کب طواف کرنا ہے، طواف، یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے عمل سے بتلائی اور کہا کہ مجھ سے حج کے اعمال سیکھ لو۔ لیکن پھر بھی آپ دیکھیں گے صرف نماز کو آپ لے لیں، نماز میں فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، نوافل ہی میں آپ دیکھیں گے کہ کتنے طریقے کی بہت ساری نوافل اور سنن حدیثوں سے ثابت ہیں، لیکن ان نوافل اور سنن پر عمل کرنے والوں کو کم دیکھیں گے، اور نئے نام سے لوگوں نے نفلی نمازیں گڑھ لی ہیں، اور ان نمازوں کی اتنی پابندی کرتے ہیں جتنی فرائض اور سنن ثابتہ کی نہیں کرتے۔ اذان کو دیکھ لیجئے، اذان بھی ایک عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اذان بتلائی ہے، سکھائی ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں سے شروع ہوتی ہے، آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ اب آپ شروع میں بھی اگر ایک اللہ اکبر بڑھا دیں اور آخر میں ایک اللہ اکبر بڑھا دیں تو اللہ اکبر کوئی غلط چیز تو ہے نہیں، بڑی اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ یہ اللہ اکبر اذان کے شروع میں یا آخر میں بڑھا دیں گے تو کیا یہ قابل قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت کے اندر، دین کے اندر اضافہ ہے، ہمیں جتنا بتلایا گیا اتنا ہی کرنا ہے۔ لفظ اللہ اکبر بہت اچھی چیز ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس جملے کو ہم جتنی بار کہیں بہت اچھا ہے، لیکن اذان کے آگے پیچھے اگر اس کو بڑھاتے ہیں تو یہی بدعت ہے، یہی دین میں اضافہ ہے۔ اب چاہے آپ لفظ اللہ اکبر بڑھائیں، جب نہیں بڑھا سکتے تو درود و سلام بڑھائیں اور نعت پڑھیں اس کے پہلے اور اس کے بعد میں، یہ کیسے صحیح ہو جائے گا؟ تو سنت پر قائم رہنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، سنت پر قائم رہنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھیے محرم کا مہینہ آتا ہے تو کیسے کیسے مناظر آپ کے سامنے آتے ہیں۔ صرف ایک چیز آپ دیکھیں کہ سڑکوں پر بھیڑ لگا کر کے اپنے جسم کو، اپنے سر کو، اپنی پیٹھ کو اس طرح سے لہو لہان کیا جاتا ہے، اس طرح سے خون کے پھوارے چھوٹتے ہیں بدن سے کہ دیکھنے والے کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ سب کس نام پر ہوتا ہے؟ اسلام کے نام پر ہوتا ہے۔ دیکھنے والے جو دوسرے لوگ دیکھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسلام ہے، اسلام نے اسی کی تعلیم دی ہے کہ اپنے جسم کو بلیڈ سے، چاقو سے مارو، خون بہاؤ، اپنا سر پھاڑو، اپنا خون بہاؤ اور سڑکوں پر دندناتے پھرو۔ یہ کون سا اسلام ہے؟
اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے، یہ اس کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے کہ اس غلط ترین عمل سے اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر کیا 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 جاتا ہے، تقریباً 2 مہینے تک وہ خرافات، وہ بدعات کا سلسلہ چلتا ہے کہ بس اللہ محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر لوگ کیا کیا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے یہاں دین کے اندر مطلب یہ کہ رقص کرنا اور کودنا پھاندنا، اور علمی مجلسوں میں بلکہ مسجدوں میں لوگ ٹھمکے لگاتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں، اور سب کیا ہوتا ہے، دین کے نام پر ہوتا ہے۔ ایسے مناظر آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، یہ بھی کوئی دین ہے؟ قبر کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تاکید کی ہے، یہاں تک کہ جب آپ مرض الموت میں تھے، آپ کی وفات کا وقت قریب تھا، تو کتنی تاکید کی تھی کہ لا تتخذوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو عید اور تہوار نہ بنانا۔ اور تم میں سے پہلے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو زیارت گاہ بنا لیا تھا، اور اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا، وہی نماز پڑھتے تھے، لیکن لوگوں میری قبر کو ایسا نہ بنانا۔ آپ نے صراحت سے کہا ہے کہ لا تصلوا علی القبور، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھنا۔ آپ نے صراحت سے منع کیا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ بنانا۔ یہ ساری حدیثیں ہیں، سنت یہ ہے۔ لیکن آج سنت کے نام پر اگر کوئی مسجد ہی کے اندر قبر بناتا ہے، یا قبرستان کے اندر مسجد بناتا ہے، یا ایسی جگہ مسجد بناتا ہے کہ قبر کی طرف رک کر کے وہ نماز پڑھے، اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے وہ، جبکہ صریح حدیث میں منع کیا کہ قبر کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھنا۔ قبروں کو پختہ بنانے سے منع کیا گیا، لیکن آپ دیکھ لیجئے، آپ کو جگہ جگہ پختہ قبریں نظر آئیں۔ قبروں پر لکھنے سے منع کیا ہے کہ قبروں پر کتبے لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو ان خرافات سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے؟ خیر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں باقی رکھا ہے، شر سے محفوظ رکھا ہے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ایک فتنہ خوارج کا ہے، اس زمانے کے جو خوارج ہیں، خارجی فرقہ، جو معمولی گناہ پر لوگوں کو اسلام سے خارج کر دیتے۔ کسی نے کوئی غلطی کی، کوئی گناہ کا کام کیا، اس کو اسلام سے خارج، اور اس کے اوپر کفر کا فتویٰ، حکام کے اوپر، مسلمان حکام کے اوپر کفر کا فتویٰ، اور معمولی گناہوں پر کفر کا فتویٰ، اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ، بلکہ ان کا خون حلال ہونے کا فتویٰ۔ آج بعض عرب ممالک میں وہ جو مختلف ناموں سے، کوئی داعش کے نام سے، کوئی کسی اور کے نام سے، IS کے نام سے، یہ سب تنظیمیں جو بھولے بھالے نوجوانوں کو پھنسا کر کے بظاہر جو ہے ان کو میدان جہاد میں اتارتی، لیکن یہ میدان جہاد نہیں، جہاد اسلام میں اس چیز کا نام نہیں، یہ تو سراپا جو ہے اسلام سے بغاوت ہے، یہ تو سراپا اسلام سے خروج ہے، اسلام سے دوری ہے، اسلام سے الگ ہو جانا ہے۔ اسلام اس طریقے سے لوگوں کی گردن اڑانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ فرقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کی بنیاد پڑ چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی کہ اگلے زمانوں میں یہ گروہ جو ہے اسلام کو لے کر کے بڑا کھلواڑ کرے گا، اور آج دیکھیے کہ کس طرح یہ فرقہ کھلواڑ کر رہا ہے اسلام سے اور اسلام کی تعلیمات سے۔
اور آپ کے ہندوستان میں ادھر چند سالوں سے ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے جس کو شکیلیت کا فتنہ کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں قیامت جب قریب ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، حضرت مہدی آئیں گے اور دجال آئے گا، یہ سب علامات قیامت جو قیامت کے بہت قریب نمودار ہوں گی۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی مہدی ہوں، اور دیکھو فلاں چیز دجال ہے اور سب ہو چکا ہے۔ اب وہ اپنا ایک گروہ بنا کر کے، ایک ٹیم بنا کر کے بھولے بھالے نوجوانوں کو کھینچ رہے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے یا کوئی بڑے دور دراز کی بات نہیں ہے۔ آپ کے اس شہر کے بہت سارے نوجوان اس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور بہت ساری جگہوں کے نوجوانوں کو بڑی حکمت سے یہ لوگ اپنی طرف کھینچتے ہیں، لے جاتے ہیں، اور ان کی اس طرح سے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں کہ پھر وہ کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جو کچھ وہ ان کے ذہن میں اتار دیتے ہیں، جو کچھ ان کو پلا دیتے ہیں، اتنا مضبوط کر دیتے ہیں ان کو کہ پھر کوئی دوسری چیز وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمت جو دین حق پر ثابت رہنے کی نعمت ہے اس کو محسوس کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد یہ ساری جو خطرات منڈلا رہے ہیں ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر، ہمارے نوجوانوں کے اوپر، ان خطرات سے ہمیں آگاہ رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بدعقیدہ لوگ اور یہ سنت مخالف، اسلام مخالف، صحیح عقیدے کے مخالف لوگ ہماری نسلوں کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ خیر کو جاننے کے ساتھ ساتھ شر کو بھی جانا جائے، سنت کو جاننے کے ساتھ ساتھ بدعات کو بھی جانا جائے۔ لا یعرف الاسلام من لا یعرف الجاہلیہ، جو جاہلیت کو نہیں جانے گا وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے، سارے سرپرستوں کی، سارے گارجین کی، والدین کی، اساتذہ کی اور سرپرستوں کی، کہ اس ناحیے سے وہ غور کریں کہ ان فتنوں سے ہم اپنی نسلوں کو کیسے بچائیں، اور کس طریقے سے اس طرح کے فتنوں کا شکار ہونے سے اپنے لوگوں کو بچائیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے بحیثیت سرپرست، اور اگر ہمارے ماتحتوں میں سے کوئی اس طرح کی سازش کا شکار ہوتا ہے، اس طرح کے فتنے کا شکار ہوتا ہے، تو ہم جواب دہی سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے اور خیر پر قائم رکھے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے ارد گرد جو شر اور جو فتنے منڈلا رہے ہیں ان سے آگاہی حاصل کرنے، خود بھی ان سے بچنے اور اپنی نسلوں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ راہ راست سے جو لوگ ہٹ جاتے ہیں یا ہٹا دیے جاتے ہیں اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ کیوں انسان گمراہ ہوتا ہے، کیسے گمراہ کیا جاتا ہے اس کو، اس سلسلے میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہ کہ علم کی کمی یا علم کا فقدان کر لیجیے، آدمی کو علم نہیں ہوتا، جانکاری نہیں ہوتی، اس لیے وہ اس طرح کے فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ اگر آپ کو اندھیرے کا علم نہیں ہے تو اجالے کی اہمیت کیسے معلوم ہو؟ اگر آپ اندھیرا نہیں دیکھتے ہیں
اگر رات نہیں ہوتی تو دن کے اجالے کی اہمیت کیسے معلوم ہو؟ تو شریعت نے ہمارے سامنے ساری چیزوں کو واضح کر دیا ہے. کتاب و سنت کے اندر ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا حق اور خیر کی جتنی راہیں تھی سب بتلا دی. لیکن اگر ہم جانتے ہی نہیں ان راہوں کو، ہمارے پاس علم ہی نہیں ہے، یہ اسلام کیسے آیا، دین کیسے آیا، عبادت اللہ کی کیسے کرنی ہے، عقیدہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، ان ساری چیزوں کا بنیادی علم تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. علم نہیں ہوتا، آدمی جانتا نہیں، تو گمراہی میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ کوئی عمل اس کو خوشنما بنا کر کے بتایا جائے، دیکھو یہ بہت اچھا کام ہے، بڑی نیکی کا کام ہے، یہ کر لو. اب وہ نہیں جانتا کہ ہماری شریعت میں اس کام سے منع کیا گیا، تو وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اچھا ہی ہوگا تبھی تو کرائے. نہیں، تو علم اگر نہیں ہے یا ناقص علم ہے تو انسان کے گمراہ ہونے کے چانسز بہت زیادہ رہتے ہیں. اسی واسطے ہماری شریعت میں علم پر بہت زور دیا گیا ہے. علم حاصل کرنا ہمارے قرآن کی سب سے پہلی وحی علم کے بارے میں ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے. تو یہ چیز ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان قرآن و حدیث سے اپنے من کی باتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، غلط استدلال کرتا ہے. قرآن کی کوئی آیت پیش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرتا ہے، لیکن اس کا وہ مطلب نہیں بتلاتا جو صحیح مطلب ہے. مثال کے طور پر وسیلہ، انبیاء کا وسیلہ پکڑنے، اولیاء کا وسیلہ پکڑنے، اس کے لیے استدلال کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ دیکھیے اس میں وسیلے کی بات کہی گئی ہے. لیکن وسیلے سے یہاں مراد کیا ہے؟ ہمارے اسلاف نے یہاں کیا مراد لیا ہے، اس سے کیا سمجھا ہے قرآن کی آیت سے، وہ سب چھوڑ کر کے آج کے زمانے میں جو اس نام پر جو کام کیا جاتا ہے اس کا تک دیکھو یہی وسیلہ ہے، بزرگوں کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تک پہنچ. جبکہ ہماری شریعت تو وہ شریعت ہے کہ جس میں اللہ اور بندے کے درمیان کوئی دوسرا حائل نہیں ہے. بندہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پکارے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہاں کسی وسیلے کی کوئی گنجائش نہیں. یہاں وسیلے سے مراد نیک عمل کا وسیلہ، اب عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب انسان حاصل کرے. تو اس طریقے سے غلط استدلال کیا جاتا ہے، غلط طریقے سے آیتوں کو حدیثوں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بھولے بھالے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے. یہی حال بہت ساری حدیثوں کا ہے. انسان پہلے کوئی اپنا ایک موقف متعین کرتا ہے، کسی عمل کو اختیار کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے دلیل تلاش کرتا ہے کتاب و سنت سے، اگر نہیں ملتی ہے تب بھی توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرتا ہے. تو اس آفت سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے وہی صحیح علم کی ضرورت ہے. صحیح علم، کتاب و سنت کا علم جو مستند علماء سے حاصل ہو سکتا ہے. یہ صحیح علم آپ کو انٹرنیٹ سے اور ادھر ادھر سے نہیں حاصل ہوگا. یہ معتبر علماء سے جو کتاب و سنت کی جانکاری رکھنے والے ہوں اور اس معاملے میں ان کی ایک حیثیت ہو تو ان کے پاس یہ علم ملے گا، معتبر کتابوں میں یہ علم ملے گا. اس لیے انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے، ایک مسلمان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ جانکاری کی وجہ سے وہ سنت کے بجائے بدعت میں مبتلا ہو جائے، جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایمان کے بجائے کسی اور راستے پر چلنے لگے. اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر اور حق پر ثابت قدم رکھے اور ہر طرح کے باطل افکار اور نظریات سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والملاحدة والمبتدعة والمشرکین.
اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.